حضور نے اللہ تعالیٰ نے آخری سوال رکھے ہی اپنے حبیب دے بارے 10 دنیا تے انہاں دے بارے کی کیا کہ اندرا نسا تے اوتھے جناب جا کے کہن گے جناب چلو فلسطین دیاں بچیاں لٹ رہی سن اور جناب انہاں تے ہسپتالاں تے بھی بمباری ہو رہی سی تے اسی نواز شریف دے استقبال واسطے جا رہے سن، اسی جناب عمران خان دے نعرے لا رہے سن اور جناب اسی کہہ رہے سن جی اے جناب آوے آوے تے جاوے جاوے آئے پھر حضور پوچھتا لین گے کہ میرا فرمان سی المومن کا جسد واحد، مومن تا کا جسد واحد دی طرح، یعنی کہ ایک جناب جسم دی طرح اگر جسم دے کسی ایک حصے تکلیف ہوئے تو پورا جسم تڑپ کے رہندا تے فرمایا حضور فرمان گے میں تا اپنی امت نو مومن جناب جسد واحد دی طرح بنا کے گیا سا، پورا فلسطین لٹدا رہا تیرے کان تے جوں ہی نہ رہی تو کہندا ساڈا نوازا آوے ہی آوے ساڈا عمران آوے ہی آوے، اور میں کہا چلیا نوازا تاں آوے جے فلسطین فتح کر کے آ رہا ہوئے تو پھر اے نہیں پھر تا سی دستے دنیا نو کہ جناب آ رہا اے تا بھگوڑے 50 روپے دے سٹام تے ملک اور قوم دے سودے کر کے آج گین اور آج واپس آ کے کہہ رہے ہیں اسی قوم دے مسیحان، اور قوم بھی بڑی سادی اے تسی دیہاتوں دے رہنے والے ہو جناب شہروں تو ذرا بہتر ہو تو انو دین بہتر سمجھے، شہروں میں تو جناب وہ جا بسے ہیں جن کے پاس جناب گھر میں جناب جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ بھی شہروں میں آ کے بڑے جناب چودھری صاحب جڑے اتھوں دے جناب پتہ نہیں کی سن اوتھے جناب سید بن کے بہ گئے شہراں اے حالات اے ہو گئے نا شہراں دے بھی تے تو انو گل صحیح سمجھ آئے گی۔ اے مینوں دسو ساڈا شریکہ ہوئے جتنے بھی دشمنداری ہوئے جے کوئی بندہ مر جاوے تو اسی جنازے نہ ٹر جاندے ہیں کہ نہیں کہ جیندے نہ شریکہ یار مرے نہ کوئی شریکہ نہیں، تے جڑا اپنے ماں دے جنازے نال نہیں آیا وہ سمجھ دو قوم واسطے آ رہا۔ معزز سامعین محترم، آپ اور میں آج بھائی محمد شہباز صاحب کی دعوت پر یہاں سارے اکٹھے ہیں اور مومن جو ہے اس کا جینا بھی حضور کے لیے اور مرنا بھی حضور کے لیے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ اور آج ابھی لبیک کا نعرہ لگ رہا تھا، لوگ یہ کہیں گے کہ جناب شادی کا پروگرام ہے تو اس میں لبیک کا نعرہ کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ بزم یہ جہاں یہ پوری دنیا کائنات بنی حضور کے لیے ہے، اس میں اب شادی ہوگی وفات ہوگی میلاد ہوگی دنیا میں کوئی بھی بات ہوگی وہ تب تک ادھوری ہے جب تک حضور کا نام نہ لیا جائے، اور کائنات میں جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات کھڑی ہے۔ اور آج چونکہ یہ شادی کا پروگرام ہے مسلمانوں کو خوشی منانے کا چج بھی ختم ہو گیا ہے اور غم منانے کا چج بھی ختم ہو گیا ہے۔ غم سے مراد ہے کہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس کو منانا کیسے ہے یہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں حضرت خنسا، اور ان کے چاروں رشتے میدان احد میں چلے گئے، بیٹا شوہر بھائی اور باپ۔ کسی عورت کے عزت کے جینے کے لیے دنیا میں یہ 4 رشتے بہت ضروری ہوتے ہیں، کوئی ان میں سے ایک بھی ہو تو عورت سمجھتی ہے میرا وارث ہے میرا صاحباں ہے، لیکن حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 رشتے چلے گئے۔ جب وہ پتہ لگا کہ حضور پر حملہ ہو گیا ہے احد کے میدان میں تو وہ احد کی طرف چلی اور کسی نے رستے میں بتایا مائی صاحبہ آپ کا بیٹا چلا گیا، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو مجھے حضور دکھاؤ۔ پھر کہا جی آپ کا شوہر بھی چلا گیا، انہوں نے کہا پیچھے ہٹو مجھے حضور کا بتاؤ۔ کہا آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو مجھے حضور کا بتاؤ۔ انہوں نے کہا آپ کا جناب والد بھی شہید ہو گیا، انہوں نے کہا پیچھے ہٹو مجھے حضور کا بتاؤ۔ جب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سامنے دیکھا تو حضور کا دامن رحمت تھام کر کہا کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی ہمیں پریشان کر سکتی ہے آپ جو موجود ہیں۔ تو یہ ہے مسلمانوں کے غم منانے کا طریقہ، پریشانی کا عالم اور خوشی کا عالم۔ جب فتح بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول جب فتح ہوا تو حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا جی آج جشن منائیں گے، آج جشن منائیں گے۔
حضرت فاروق اعظم کی کان تک آواز گئی، کہا جشن منانا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل جشن منائیں گے۔ فرمایا ہمارا جشن یہ ہے کہ آج بلال حبشی اذان دے گا، ہمارا جشن یہ ہے کہ حضور کے زمانے کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ بات پھر حضور کی طرف لے کر آئے، دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے اور دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا۔ بس جہاں سے بھی کوئی بات آئے حضور کی طرف لے آنی ہے، اور جب حضور کی طرف آ جائے گی تو پھر وہ قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید ہو جائے گی، زندہ و جاوید ہو جائے گی۔ ورنہ یہ بھرے پڑے ہیں قبرستان، بڑے بڑے ملک خان چودھری وڈیرے نواب سردار جناب راں فلاں فلاں جناب پتہ نہیں کون کون جناب آئے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، پتہ بھی نہیں کون کہاں سے آیا اور کدھر چلا گیا۔ لیکن ایک برے صغیر کا قدیم ترین قبرستان ہے جس کو میانی صاحب کہتے ہیں، لاہور میں موجود ہے۔ وہاں ایک قبر جیتی ہے جس قبر کا نام جناب غازی علم الدین ہے، غازی علم الدین کی قبر، اور جو حضور کے لیے جی کے گیا۔ ورنہ جینا کیا جینا جو اپنے لیے، کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، واسطے وہاں کچھ کے سب کچھ یہیں کے واسطے۔ اور کہتے ہیں جناب کیا وہ زندگی جس میں حضور کی عشق کی بات نہ ہو، حضور سے محبت نہ ہو۔ اور اس نے کہا جھلیا کوشش ایتھے کری جا رہے ہیں، محل بھی بنا رہے ہیں، پلاٹ بھی بنا رہے ہیں، دکانیں بھی بنا رہے ہیں، جناب سارا کچھ جا رہے ہیں۔ کتنی زندگی جینی، 50 سال 60 سال 100 سال، اس تو زیادہ تو کوئی نہیں، 250 سال جناب 125 سال جی لیں گا، اس تو زیادہ۔ انہوں نے کہا جتھے تا ابد الآباد رہنا اور تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کے، جب چلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ۔ کہندہ اگلی تیاری بھی کر، جتھے پتہ نہیں کتنی دیر لیٹنا، پتہ نہیں کتنی صدیاں کتنے ہزار سال لیٹنا، کوئی پتہ نہیں، کہندہ اس دی تیاری کر کے بھی جا۔ اور غازی علم الدین نے جدو پھانسی دی سزا انگریزاں نے چھڑائی تو غازی علم الدین نے کیا کہ بھئی جڑا بھی مینوں آخری ملاقات واسطے ملن آوے اور روئے گا نہیں۔ تے سارے آئے، بھائی بھی آ گئے، بھابیاں بھی آ گئیاں، جناب سارے آ گئے، خاندان خالہ پھپھیاں ماسیاں مامے چاچے سارے آ گئے، سارے ملتے رہے۔ جدو غازی علم الدین دی ماں دی باری آئی نا تے پھر ماں تا ماں ہوندی نا، غازی علم الدین دی ماں رو پئی تے غازی نو پتہ سی بھی ماں میری ماں ہے۔ تے انہوں نے کہا جھلیے مائے روندی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جھلی اماں روندی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میں روما نہیں، میرا جوان سال پتر جناب پھانسی تے چڑھ جائے گا۔ انہوں نے کہا ماں جی بڑے پتر آئے ہوں گے دنیا تے، کوئی جناب بیمار ہو کے دنیا تے چلا ہوئے گا، کوئی بڑھا ہو کے مر گیا جائے گا، کوئی جناب بخار نہ مر جائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ نہ مر جائے گا، کسی نو سپ لڑے گا، کوئی جناب سیلاب وچ مر جائے گا، کوئی ڈوب کے مر جائے گا، کوئی کتھے مر جائے گا۔ انہوں نے کہا غازی علم الدین دی ماں، انہوں نے کہا علم الدین دی ماں ذرا غور نہ سن، تیرا پتر جا رہا حضور دے نا تے قیامت تک جتھے علم الدین دا نا آئے گا تیرا نام ہی آئے گا۔ کہو جی ماں سی جن علم الدین جیسے پتر نو جنم دیتا سی۔ تے آج دیکھو صدیاں بعد 1929 کتھے تے 2023 کتھے، تقریباً صدی ہونے والی، تقریباً 4-5 سال دا ہی فرق ہے۔ تے جناب آج بھی غازی علم الدین دا ماں دا نا لیا جا رہا ہے کہ نہیں لیا جا رہا؟ ہاں اقبال کہندا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ میں نے دسو دنیا تے بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے، بلکہ سکندر آیا جس نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی، اس دا نام لینا نہ کوئی نہیں۔ دنیا تے بلال ہو رہی، یہ کیوں ہو رہی؟ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ حضور دی محبت والا آ جاؤ، حضور دی سنت والا آ جاؤ۔ آج جناب لوگ شادیاں کر دیں تے جناب بھول جاندیں، اور جی جناب اے جی خوشی دا موقع، میں کہا جھلیا حضور نے بھی خوشی منائی، حضور نے اپنی 4 صاحبزادیاں دے نکاح کیتے، اے جناب سنت دے مطابق کیتے، اپنے حضور دی سنت آج ساڑھے واسطے موجود ہے۔ مولا کائنات نے اپنے دوویں شہزادیاں دے حسنین دے جناب دوویں جہانہ دے والی ہون یار، جنتی جوانہ دے سردار ہون، انہاں دیاں بھی خوشیاں منائیاں، لیکن خوشی وہ نہیں ہوندی جس وچ اللہ تعالیٰ اور اس دے رسول نو بھول دیتا جاوے، اللہ اور اس دے رسول نو بھول کے جناب خوشیاں منائیاں جان۔ خوشی ہوئی ہوندی جڑی اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق بنائی جاوے، اور اس دے جناب اعمال اور اس دے جناب احکام دے مطابق بنائی جاوے۔ ایک کڑی خوشی جناب ادھروں نچی جا رہی ہیں قوم دیاں دھیاں بھی، ادھروں جناب کی ہویا جی سٹیج لگ رہے ہیں جی خوشی منائی جا رہی۔ میں کہا جھلیا جڑی دھی صفا تے مروہ دے درمیان نس نہیں سکتی، اور شادیاں دے سٹیجوں تے نچ سکتی؟ جڑی جناب دھی جناب طواف کعبہ کر دے یا رمل نہیں کر سکتی، اور قوم دی دھی چوکے اور چھکے لانتے جناب سٹیڈیم ہوتے نچ سکتی؟ ہاں اے اقبال کہندا کہ مرد بے غیرت ایک فرد بے غیرت، مرد بے غیرت
ایک فرد بے غیرت، ماں بے غیرت، ایک جہاں بے غیرت. کہندا اگر کسی معاشرے مرد بے شرم ہو جائے نا، بے حیا ہو جائے، تو پھر ایک بندہ ہی ہوندا بے حیا. لوگ اس کو توئے توئے کہندے ہیں. کہندا جے کوئی خاتون کسی معاشرے دی بے حیا ہو جائے تو پھر سمجھ نہیں پورا جہان بے حیا ہو گیا. اور میرے آقا و مولا نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا تے ایمان دو میں اکٹھے ہیں. جتھے حیا ہوئے گا اتھے ایمان ضرور ہوئے گا. تے تسی کوئی اے نہیں دیکھو کہ جڑا بے ایمان ہوئے گا وہ حیادار ہوئے. حضور نے فرمایا جتھے ایمان ہوئے گا اتھے حیا ہوئے گا، اور جتھے حیا ہوئے گا اتھے ایمان ہوئے گا. ہاں اے نہیں ہو سکتا کہ حضور نے فرمایا دو میں چیزاں کٹھیاں رہندیاں، اگر انہاں چو ایک چیز چلی جاوے تو دو میں چلی جاندی. آج دیکھو ایمان گیا تے نال حیا ٹر گیا کہ نہیں ٹر گیا. اے جناب بے حیا، اے بے حیائی اس تو بڑی کیڑی ہو سکتی کہ فلسطین دے بچے اور فلسطین دے عوام اور فلسطین دی قوم بیت المقدس دی حفاظت واسطے کٹ رہی ہوئے تے اتھے جناب مست ہو کے اپنے محلات میں ستے ہون، کسے دے جناب کانوں تے جوں بھی نہ رنگے. آخر جناب مولوی صاحب آپ جہاد کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں، ہم مسواک کی بات بھی کرتے ہیں، ہم کرتے کی بات بھی کرتے ہیں، ہم پگڑی کی بات بھی کرتے ہیں، ہم میٹھا کھانے کو بھی سنت کہتے ہیں. لیکن اس وقت کہتے ہیں جب فلسطین کے جناب مسجد اقصیٰ کے اوپر حضور کا دین کے پرچم ہو، اور جب نہ ہو تو پھر 36 پیبند لگے ہوں، اور جناب بیت المال سے ایک سواری لے کر امیر المومنین بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے بیت المقدس کے دروازے پر پہنچ جائے. زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. الجہاد الجہاد لبیک الجہاد 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 لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک. اور لے دے کے تاریخ سے نہ اتنا ہے یاد. ہاں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہم کس کی اولاد ہیں اور ہم جا کس طرف رہے ہیں، اور زمانے نے ہمارا حال کیا کر دیا اور لوگوں نے ہمارا حال کیا کر دیا. جناب کوئی آپ کو فیشن کے نام پر، کوئی آپ کو رسومات کے نام پر، کوئی آپ کو خوشیوں کے نام پر، کوئی آپ کو جناب محلات اور پلاٹ کے نام پر آپ کا ایمان جناب کھینچ کے لے جاتا ہے. اور کائنات میں اگر سب سے کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ مسلمان کا ایمان ہے. مسلمان کا ایمان ہے، اور مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. اور ہمارا امام بتا کر گیا مومن حقیقت میں وہ ہے جو جناب امیر المجاہدین کی طرح حضور کی ختم نبوت کے لیے کھڑا ہو جائے، جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہو جائے. آج اپنی عزت پر بات آئی ہے تو جناب کوئی معافی دینے کے لیے تیار نہیں. جناب نہ بچیوں کو پتہ ہے، نہ خواتین کا پتہ ہے، نہ گھروں میں چھاپے بار چھاپے. کیا ہوا جی؟ کہا ہمارے بارے میں بات کی. میں نے کہا ملعون تیرے بارے میں بات کی، تیری حیثیت کیا؟ تیرا یہ غصہ اس وقت کہاں تھا جب امام الانبیاء کے بارے میں بات ہوئی، جب حضور کے دین کے بارے میں بات ہوئی. جب کشمیر لٹ گیا تیرا غصہ اس وقت کہاں تھا؟ جب فرانس نے خاکے چھاپے تیرا غصہ اس وقت کہاں تھا؟ آج چوڑے ہو کر دکھاتے ہیں جناب ہم نے یہ کر دیا. اور میں نے کہا یہ تم نے کر دیا، تمہارا وقت اب جناب یہ سارا کچھ عارضی ہے. اور بابا جی کہندے سن مول ادو پہ جانا جدو بندے نے مٹی دی قبر وچ لمیا پینا، پتہ لگ جانا مول ادو پہ جانا. 10 ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، 10 دنیا تے انہاں دے بارے کی کہندا رہنا سا. کیا کی نہیں جی جدو ساڈی واری آئی سی تے اسی بڑے جناب چودھری تے ملک تے خان ہوندے سا، اسی بڑے سپاہ سالار تے جرنیل ہوندے سا، اسی بڑے سیاستدان تے مولوی تے پیر ہوندے سا، اسی اپنیاں پگڑیاں بچاندے رہے. اسی آپ نے انہاں کہا نہیں 10 نہ تیری ایتھے پگڑی دا مول ہے، نہ تیرے فیتیاں دا مول ہے، نہ تیری وردیاں دا مول ہے، نہ تیری سیاستاں دا مول ہے، نہ تیری مچھاں دا مول ہے. 10 ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، 10 دنیا تے انہاں دے بارے کی کہندے رہندے سا. تے ساڈے کولوں پوچھن گے کہ 10 انہاں دے بارے کی کہندے سو تے اسی کہاں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. بلکہ ساڑھے کو پوچھن کے تے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں. اور بابا جی کہندے سن اسی تے کہنا ذرا رک جاؤ، نہ پوچھنا جناب مر ربو کا ما دینوں کا. تے بابا جی فرماندے سن اسا کہنا ذرا رک جاؤ، ہنے وہ آ جاندا، جے وہ آ گیا تے میں دس دیاں گا. حضور نے اللہ تعالیٰ نے آخری سوال رکھے اپنے حبیب دے بارے. 10 دنیا تے انہاں دے بارے کی کیا کہ آندرا دسا تے اوتھے جناب جا کے کہن گے جناب چلو فلسطین دی بچیاں لٹ رہی سن
اور جناب انہوں نے ہسپتالوں تے بھی بمباری ہو رہی سی تے اسی نواز شریف دے استقبال واسطے جا رہے سن، اسی جناب عمران خان دے نعرے لا رہے سن، اور جناب اسی یہ کہہ رہے سن جی اے جناب آوے جاوے تے جاوے جاوے اے پھر حضور پوچھتا لین گے کہ میرا فرمان سی المومن کا جسد واحد، مومن تک جسد واحد دی طرح، یعنی کہ ایک جناب جسم دی طرح، اگر جسم دے کسی ایک حصے تکلیف ہوئے تو پورا جسم تڑپ کے رہندا، تے فرمایا حضور فرمان کے میں تو اپنی امت نو مومن جناب جسد واحد دی طرح بنا کے گیا سا، پورا فلسطین لٹدا رہیا تیرے کان تے جوں ہی نہ رہنگی، تو کہندا ساڈا نوازا آوے ہی آوے، ساڈا عمران آوے ہی آوے، اور میں کہ چلیا نوازا تاں آوے جے فلسطین فتح کر کے آ رہا ہوگا، تو پھر اے نہیں پھر اسی دستے دنیا نو کہ جناب آ رہا، اے تو بھگوڑے 50 روپے دے اسلام تے ملک اور قوم دے سودے کر کے گئے اور آج واپس آ کے کہہ رہے ہیں اسی قوم دے مسیحان، اور قوم بھی بڑی سادی، اے تسی دیہاتوں دے رہنے والے ہو جناب، شہروں تو ذرا بہتر ہو، تانوں دین بہتر سمجھے، شہروں میں تو جناب جاب بسے ہیں جن کے پاس جناب گھر میں جناب جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ بھی شہروں میں آ کے بڑے جناب چودھری صاحب جڑے اتھوں تے جناب پتہ نہیں کی سن اوتھے جناب کے جناب سید بن کے بہ گئے شہر، اے حالات اے ہو گئے نا شہر دے بھی، تے تانوں گل صحیح سمجھ آئے گی، اے مینوں دسو ساڈا شریکہ ہوے جتنے بھی دشمنداری ہوے جے کوئی بندہ مر جاوے تے اسی جنازے نال ٹر جاندے کہ نہیں، کہ جینے نہ شریکہ یار مرے نہ کوئی شریکہ نہیں، تے جڑا اپنے ماں دے جنازے نال نہیں آیا وہ سمجھ دو قوم واسطے آ رہا، بے وقوف جناب ساڑھے پیڑ پہ گئے، اور پھر بے وقوفہ دا ٹولا اور جی نواز شریف آ گیا کہنے جی امید سے یقین تک، میں نے کہا نہیں پلید سے لین تک، ہاں اور جھلیا امید سے یقین تک نہیں، اگر یقین اقبال کہندا یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں، اقبال کہندا یقین رکھ، حضرت خالد بن ولید آڑا کیڑا یقین، حضرت خالد بن ولید 60,000 دے لشکر 60 بندے لے کے چلے گئے، حضرت فاروق اعظم نو پتہ لگیا آپ نے بھائی خالد اے تو کی کیتا، پورا لشکر پیچھے کھڑا کیتا تے 60 بندے لے کے چلا گیا 60,000 دے لشکر وچ، تے حضرت خالد بن ولید نے عرض کیتی ہے امیر المومنین قرآن کہندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، جے تسی ایک کہو گے 10 دے مقابلے جناب تانوں کہاں گا جناب طاقت دیاں گے، کہو گے 1000 دے مقابلے تے میں ویکھنا سی قرآن ساڈے بارے کہندا یا کسی ہور دے بارے کہندا، ہاں مسلماناں دی تاریخ ہے وے آج جناب سارا کچھ ایٹم بم ہوندے بھی لتا کمی جا رہی ہیں، اور جی کیا ہم جنگ چھیڑ کے رکھ دیں، میں نے کہا نہیں جی آپ متنجن اور حلوے کی دیگیں چڑھاؤ اور ان کو کھاؤ اور جناب اپنے پروٹوکول سیدھے کرو، تمہیں کیا پتا ہو کہ ان بچوں کے ساتھ ہاں کوئی فاروق اعظم کا غلام ہوتا، کوئی خالد بن ولید کا غلام ہوتا، جناب کوئی ابو عبیدہ بن جراح دا منن والا ہوندا، کوئی محمد بن قاسم دا منن والا ہوندا، کوئی صلاح الدین ایوبی دا جانن والا ہوندا، تے صلاح الدین ایوبی کہندا سی کہ مینوں نیند ہی اس وقت تک نہیں آندی جدوں تک میں جناب اے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہ کہاں کہ اے بیت المقدس اے مسلمانوں دے قبلہ اول میں جلد آ رہا، اور ایویں نہیں سی نور الدین جناب زنگی نے صلاح الدین ایوبی دی پیڑ دے کے کیسی انہیں کیا ہوئے این مڑیا نا جدو صلاح الدین ایوبی گھوڑے تے سوار ہو کے چلن لگا، انہیں کیا اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہوگی، آج کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، خالی ہے گلہ اپنے دے نہیں، اے تے ہیں نہ بے حیا، اے تے امریکی ٹٹوان، اللہ تعالیٰ انہوں امریکی اور نیٹو غلامی تو نکال کے کہ دے حضور دی غلامی عطا فرماوے، 57 اسلامی ملکن انہوں دے سربراہان، انہوں دے صدور، انہوں دے جناب وزرائے اعظم، پھر انہوں دے جناب آرمی سٹاف اور سارے موجودن، میں نے دسو ایک بھی کوئی نہیں، کیا اقبال کہندا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر آل حرم کے سومنات، اقبال کہندا کوئی ایک بھی محمود غزنوی کوئی نہیں جڑا آ کے حرم دے سومناتاں نو دسے کہ حضور دا دین اج بھی رکھدا پاور رکھدا، اور میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد، آج جناب جس نو گل کرو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا، ہسپتال مرنا، لیکن دین واسطے نہیں آنا، اے جی بار کی ہوئے گا مولوی مروا دیں گے، میں کہا ہے مولوی مرواندے نہیں، اسلام مرواندہ نہیں، اسلام جے مرواندہ بھی ہے تو شانہ نال مرواندہ، اقبال کہتا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور کیا تو نے سہرا نشینوں کو یکتا، خبر میں ازر میں اذان سحر میں، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، ہیں جی، اور حضور دے دین اے لذت آشنائی تو بارن اے جناب موت کو ڈر دا، میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے اپنی امت کو کسے شاید ڈر نہیں، کسے شاید ڈر نہیں، صحابہ میرے آقا نے فرمایا میری امت وہن وچ مبتلا ہو جائے گی، صحابہ نے عرض کیتا حضور وہن کیے، فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا دنیا دی محبت انہاں تے غالب آ جائے گی اور موت تو انہاں ڈر لگے گا، اور بابا جی کہندے سن میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا، اقبال بھی یہ روندیا گیا کہ میں ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا جنہوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی ہوئے کہ یار ایک کیوں جو حضور دا غلام ہے، تے بابا جی فرماندے پھر اسی فیض آباد بندے لے کے گئے جنہوں موت
جنہاں نو موت ویکھ کے پیچھے ہٹی اور حضور دے غلاماں نو ویکھ کے پیچھے ہٹی بھئی اے حضور دے غلام آ گئے جنہاں نو جناب موت دا بھی بار کوئی نہیں موت پیچھے ہٹی کہ اے محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں بس اور انسان اقبال کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست اور دل سے عشق او توانا می شود خاک سے ہم دوش سریا می شود اقبال کہندا بندہ دلیر ہوندا ہی اس وقت جس وقت دل وچ محبت رسول آوے کہندا جے دل وچ محبت رسول نہ ہوئے نا تو پھر اے جناب سارا کچھ رکھیا ہویا قوم مذاق اڑا دیا غوری آیا میں کہا بچو ہن غوری نہیں نہ آیا تب ایک پھر فلسطینیاں دا بن کی رہا جے غوری آ جاندا تب اسرائیل دے راتوں رات ٹکڑے دے ٹکڑے ہو جانے سن آج شاہین نہیں آیا نا آج عبدالی نہیں آیا آج خالد ٹینک نہیں آیا تو پھر ویکھ لیا کی بنیا آج وہ سارے جناب بیڈیائی دلال اور سارے بے کے کہنے سن مذاق اڑانے غوری آیا میں کہا چلے غوری نہیں آیا تو کشمیر ہندو لے گیا نا جے غوری آیا ہوندا تو بابری مسجد کدی ہندوؤں دا قبضہ ہوندا ہاں ایک قوم بھی مسخری بن جاندی انہاں دے نال مسخرہ پڑھنا شروع کر دیں دی جناب تھیٹر لا دیں جناب جس دا جڑا انہاں دے کول صحیح بندہ آوے اس دا مذاق اڑانا شروع ہوندے تے جڑا قوم دا صحیح مسخرہ اور بددیانہ چور ڈاکو ہوے قوم دا رہنما بن جاندا ہے جناب او آ رہا جی باہروں آ رہا لندن تو آ رہا میں کہ کی کر کے آ رہا جڑا 50 روپے دے سٹامپ اگر وہ آج آ رہا ہوندا نا کوٹ لکھپت جیل چو تے اسی بھی کہہ رہے ہوندے کہ جناب قوم واسطے کٹ کے آ رہا جڑا 4 دن جیل نہیں کٹ سکیا وہ قوم دا رہنما بن سکدا جڑا روندے ہوئے تو نس کے گیا پہلے پکڑا گیا تے جدے بریک لگی ہن پکڑا گیا لندن بریک لگی اگلی باری پھر نس آ دین گے اگلے تے پھر جناب جا کے امریکہ بریک لگے گی تے پھر قوم کہے گی ساڈا رہنما آ گیا رہنما وہ نہیں ہوندا بابے اور جناب جدو امیر المجاہدین جدو اے مشکل وقت بنیا نا تے جناب لوگوں نے کیا تسی عمرے تے چلے جاؤ تے بابا جی نے فرمایا جھلیا سی اپنے بڑیاں کو سنیا کہ ایک جنگل وچ آگ لگ گئی جدو جنگل وچ آگ لگی تے ایک بندہ وچوں جنگل دے گزریا آگ لگی جنگل میں اور جلنے لگے سب بات انہیں کہا جنگل جناب آگ لگ گئی تے جنگل دے سارے درختوں آگ لگن لگ شروع ہو گئی تے سارا گھا ٹیانیاں تے جناب ساری سروٹ سارے آگ لگ گئی تے جناب انہیں دیکھا کہ سارے پرندے نا درختوں اتے بیٹھے اور جم کے بیٹھے ہوئے انہیں کہا اڑو اڑو ارے پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ انہیں کہا پرندے تسی اڑ جاؤ تو آڑے کو تو پارن اے درخت نہیں چل سکتے اے جنہوں تو آگ لگڑی تسی تو اڑو تسی کیوں چل رہے ہو تسی کیوں بھنے جا رہے ہو سارے جناب سوا ہو رہے ہو چل چل کے تے انہیں پرندے نے کیا میوہ کھایا اس کا شیری اور ناس کی یہ سب بات انہیں کیا ہے اسی اڑنا نہیں اسی اس درخت دی چھاں تھلے بیٹھے رہے ہیں اس جنگل دے ہوتے میوے کھا دیں اس دے ہوتے گھونسلے بلائیں جدو بارشاں تے آندیاں آئیاں نے اس دی پناہ لئی انہیں کہا پھر اڑتے کیوں نہیں اس نے کہا میوہ کھایا اس کا اور ناس کی یہ سب بات انہیں کہا رات دن اس ہوتے گزاری اور اس دے مٹھے میوے کھا دیں اس نے کہا اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا اس کے ساتھ بابا جی نے فرمایا ساڑھا بھی یہ وے کہ حضور دے دین واسطے مسئلہ بنا پیا تے خادم حسین رضوی عمرے واسطے چلا جائے فرمایا ساڑھا عمرہ بھی یہی ہے ساڑھا حج بھی یہی ہے کہ اسی حضور دے دین دا پرچم پاکستان اچ بلند کریے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور حضور دے فرمان نو چھڑ کے اے علماء بیٹھے حضور دے فرمان نو چھڑ کے کوئی دائیں بائیں جناب کسے بھی نہ تے آوے تے او دین نہیں ہو سکتا میرے آقا مولا نے لشکر روانہ فرمایا موتا دے مقام تے حضور نے لشکر روانہ فرمایا تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دا سپہ سالار بنایا حضرت عبداللہ بن رواحہ نو اے عبداللہ بن رواحہ ہوئی عبداللہ بن رواحان جنہوں نے عمرہ قضاء دے موقع تے پڑھیا سی خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم ندربکم لا تنزیلی ہیں جی فرمایا ہٹ جاؤ کافر دے بچو آج حضور آ رہے ہیں آج اسی آج یار نو یار دی خبر نہیں لینی آج اگر حضور دا رستہ کسی نے روکیا تے حضرت عبداللہ بن رواحہ نو حضور نے سپہ سالار بنایا فرمایا صبح فجر دی نماز پڑھ کے نا سارے لشکر نو لے کے تسی موتا روانہ ہو جاؤ جدو میرے آقا جمعے دا دن سی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدو جمعے دی نماز پڑھائی اور صحابہ دی طرف جدو چہرہ انور کیتا نا حضور نے تے دیکھیا عبداللہ بن رواحہ مسجد دی صافے بیٹھے مسجد نبی تے حضور نے فرمایا اے ابن رواحہ میں تو تینو سویرے اسلامی لشکر نال فلام جناب موتا دے مقام تے جہاد تے روانہ کر دیتا تو ایتھے کی کر رہا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے کو تیز سواری تے میں کیا امام الانبیاء دی امامت اور جناب آپ دی امامت سید الایام سید الانبیاء دی امامت اور سید الایام جمعہ دا دن اور مسجد نبی دا ہے
میں کہا جناب آپ دے پیچھے جمعہ پڑھ کے میں پیچھے چلا جاواں گا تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا چہرہ انور دا رنگ سرخ ہو گیا. حضور نے فرمایا یا ابن رواحہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم. فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ جو کچھ کائنات میں موجود ہے تو سارا کچھ بھی خرچ کر دے نا تے تو انہاں دے مقام نو نہیں پہنچ سکتا جڑا صبح میرا حکم من کے مدینہ چھڑ کے چلے گئے. اے حضور دے فرمان دا پاس کہ جڑا میرا حکم منیا تے سویرے مدینہ چھڑ کے جہاد واسطے چلے گئے تے مینوں اے دسو موتا دے مقام تے فوج آمن تے حضور روانہ کرن تے جڑا مسجد تے جمعہ پڑھے تے حضور اندے واسطے ناراض ہو جان تے جڑا آج اگر فلسطین دے اندر خون دی ہولی کھیڑی جا رہی ہوئے تے جناب ساڑھے تھے گالفاں کھیڑ رہے ہون تے تھے نواز شریف دے استقبال کرا رہے ہون تے جناب تھے جناب آئے ہی آئے گنجا آئے تے آئے ہی آئے عمران آئے تے آئے ہی نوازہ آ رہے ہوئے تے میں نے دسو حضور انہاں ناراضی ہون گے؟ انہاں اے بھی نہیں کیا کہ ایسا نہیں جانا. انہاں کہا حضور میں جمعہ پڑھ کے چلا جاواں گا. فرمایا تو میرا حکم من کے صبح گیا کیوں نہیں؟ آج اور اقبال کہندا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. اقبال کہندا آج خانقاہاں تے جاؤ تے وہ بھی کہندے اے کتنے مربع زمین ہو گئی کتنے قلعے لے لین تے کتنے ویچ دیتے تے کی کر لیا تے کی ہو گیا. کہندا خانقاہاں تے بھی یہی گلاں ہو رہی ہیں تے کہندا دوسرے پاسے چلے جاؤ کہندا مولویاں کول تے کہندا وہ بھی یہی جناب ناپ رہن تول رہن کہ میں اپنے پتر نو لندن پڑھان بھیجنا اے میرا پتر برسٹر بن رہا. انہوں نے کہا جھلیا تینوں تے نہیں سی بنایا. اقبال کہندا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. اور اقبال کہندا فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی. اقبال کہندا وہ امام نہیں ہے او تیرا امام نہیں ہے او مسجد دا امام بھی نہیں ہے او معاشرے دا امام بھی. اور حضور دا نام بلند ہے قیامت تک واسطے کیونکہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفت شان ورفانہ اللہ کا ذکر دیکھے. اے ورفانہ اللہ کا ذکر دا ذمہ رب نے لیا اسی دا شامل ہو جانے یا اللہ سانو ہی اس صافے شامل کر لے کہ اسی بھی اے سارے ہاتھ چاہو بھئی سارے ہاتھ چاہو تو کو ہاتھ کوئی نہیں اے ہاتھ کا دے واسطے رکھیں حضور واسطے رکھیں. تسی بڑے جناب کرسیاں دے بہ کے معزز بن جاندے ہو جھلے ہو کی گل کردے ہو. ہاں اوتھے سارے مٹی پا کے آ جانا اوتھے کسے نہیں آ کے پوچھنا جڑا بھی جناب اے چٹے کاٹن والے ہون یا پرانے کپڑے ہون اوتھے سب نو ایک ورگا کفن پہ جانا اور سارے مٹی پا دینی. انہوں نے کہا پری ہٹی میرا بھی بڑا یار سی مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ سرا دینے لگے. انہاں جناب آخری سوراخ بھی بند کر دینے تھوپے لا کے اوتھے آنا حضور نے میں اور نعرہ لاؤ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ